بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ جبکہ ملک فراز نے یہ منظر نفرت سے دیکھا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں کبیر خانزادہ، نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ گھر میں مہندی کا سما تھا، سارے مرد حضرات کا انتظام ڈیرے پر تھا، جبکہ گاؤں کی سبھی عورتیں خان حویلی میں موجود تھیں۔ مرد کے نام پر باہر بس گارڈز تھے، جن کو کبیر خانزادہ سخت سیکیورٹی میں لگا کر گیا تھا۔ دلہنیں تیار نرمین کے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ ہر تھوڑی دیر بعد رحمہ خود کو شیشے میں نہارتی۔ سبز رنگ کے پٹھانی اسٹائل پیروں کو چھوتا فراک پہنے، جس پر جگہ جگہ شیشے چمک رہے تھے، اور لمبے بالوں کو خوبصورتی سے بل ڈالے آگے رکھا گیا تھا۔ میک اپ کے نام پر کاجل آنکھوں میں بھر بھر کر لگایا، جو اسے بے حد پسند تھا، اور پیلے رنگ کا بھاری دوپٹہ اس کے سر پر سیٹ کیا گیا تھا۔ پھولوں کا زیور پہنے وہ پٹھانی گڑیا بے حد حسین لگ رہی تھی، جبکہ اسرا بھی پیلے رنگ کا پیروں کو چھوتا فراک پہنے، جس پر شیشے کا ہی کام بنا ہوا تھا۔ اوپر سے بالوں میں فرینچ بنائے، نیچے سے بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ پھولوں کی جیولری پہنے، سر پر سبز رنگ کا دوپٹہ سیٹ کیے، آنکھوں میں کاجل لگایا ہوا تھا، جو زبردستی رحمہ نے لگایا تھا نہایت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، اور نرمین ایک طرف خاموش بیٹھی تھی۔ ملٹی کلر کا خوبصورت شیشوں کا بنا پٹھانی فراک پہنے، کانوں اور ماتھے پر گیندے کے پھول ڈالے، لمبے خوبصورت بالوں کو چٹیا میں قید کیے، سر پر گلابی رنگ کا دوپٹہ سیٹ کیے، بنا میک اپ کے وہ سادگی میں بھی قہر ڈھا رہی تھی۔ آپو آئی نا، آپ بھی کاجل لگا لیں، اتنی خوبصورت آنکھیں ہیں آپ کی تو اور مزید حسین لگیں گی۔ رحمہ ہاتھوں میں کاجل لیے نرمین کے پاس آ بیٹھی تھی۔ نہیں رحمہ، ہمیں یہ سب پسند نہیں ہے، آپ نے لگایا ہے نا، اور دیکھیں کتنی حسین لگ رہی ہیں۔ نرمین نے مسکراتے انکار کیا تھا۔ کیا میں پیاری نہیں لگ رہی آپو؟ اسرا مجھے دل سے اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ نہیں، تم تو رحمہ سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ نہیں، ہماری گڑیا تو ہم تینوں میں سب سے پیاری لگ رہی ہے۔ نرمین نے اس کے گالوں پر پیار کر کے کہا تھا تو وہ مسکرا دی جب شاہین بیگم ان کے کمرے میں آئی تھی۔ ماشاءاللہ، میری بیٹیاں اتنی پیاری لگ رہی ہیں، شاہین بیگم ان کے سر پر پیار کرتی نم آنکھوں سے بولی تھی۔ مورے، ہم تو ویسے ہی بہت پیارے ہیں، رحمہ نے اترا کر کہا، جس پر شاہین بیگم نے اس کے سر پر جبت رسید کیا تھا۔ کبھی نہیں سدھرنا تم، چلے میں آپ سب کو نیچے لے جانے کے لیے آئی ہوں۔ پھر نازو بیگم بھی آتے ان تینوں کو ساتھ لیے نیچے لے گئی تھی، جہاں کافی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہر جگہ رونق تھی، مہندی لگ رہی تھی۔ جب دلہنوں کے آتے ان کے ہاتھوں پر خوبصورتی سے مہندی لگنا شروع ہوئی، کافی وقت گزرتا گیا۔ جب دلہنوں کی مہندی مکمل ہوئی تھی، ہمیں اوپر لے چلیں پلیز۔ نرمین جو بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی، اب اوپر جانا چاہتی تھی، جب وہاں ایک لڑکی اسے اوپر چھوڑ آئی۔ اپنے کمرے میں بیٹھتے وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جہاں بھر بھر کر مہندی لگوائی گئی تھی، کہ ہونے کے باعث اسے چلنے میں مشکل پیش نہ آئی۔ پتہ نہیں آگے اس کے نصیب میں کیا لکھا تھا۔ وہ خاموش نظروں سے مہندی پر نظریں جمائے اپنے آنے والے کل کا سوچ رہی تھی۔ کافی رات گزر گئی تھی، مہمان جا چکے تھے، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ وہ اپنے بستر سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر گئی تھی، جب اس کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ اچانک جھٹکے سے اٹھی تھی وہ، اور دروازے کی طرف دیکھا، پھر گھڑی کی طرف۔ رات کے 12 بج گئے تھے، مہندی بالکل سوکھ چکی تھی۔ اس کی آنکھ لگ گئی اور اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ سر جھٹکتے دروازے کی طرف قدم بڑھا گئی۔ ضرور اسرا اور رحمہ ہوں گی، وہ سوچتے آگے کی طرف بڑھی تھی۔ کون ہے؟ کون؟ اس نے پکارا تھا، لیکن باہر سے کوئی آواز نہ آئی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کون ہے بھائی؟ اس نے پھر پکارا، لیکن جواب ندارد۔ اب اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔
ابھی تک وہ اپنے سابقہ حلیے میں تھی جب اس نے دوپٹے سے ہی اپنا چہرہ ڈھکتے دروازہ کھولا تھا اور سامنے والے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرانگی، پریشانی اور دل میں خوف نے دستک دی تھی۔ نرمین نے جیسے ہی دروازہ کھولا تھا اس کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ زرغام لالا آپ، اسے سمجھ نہیں آیا تھا کیا کرے، وہ حیران پریشان تھی۔ اس نے تو کبھی زرغام سے بات تک نہ کی تھی، کزن ہونے کے باوجود بھی وہ اس کی ذات کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اور آج وہ اس کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ اسے گھبراہٹ کے مارے سمجھ نہیں آیا تھا وہ کیا کرے۔ جی مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ زرغام اسے دیکھتے کسی اور جہاں میں گم تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی جبکہ چہرہ ہر جذبات سے عاری تھا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ نشے میں تھا۔ یہ بات کرنے کا کوئی وقت اور ماحول نہیں ہے، معذرت کے ساتھ آپ صبح بات کیجیے گا، نرمین نے اپنے مزاج سے ہٹ کر کچھ سخت لہجے میں کہا تھا اور دروازہ بند کرنے لگی تھی جب زرغام نے دروازے پر ہاتھ رکھتے اسے روکا تھا۔ نرمین کے دل میں شدت سے کچھ بہت غلط ہونے کا اندیشہ اٹھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، جائیں یہاں سے آپ، اس نے آواز تیز کرتے کہا تھا اور اپنے ہاتھ سے اپنے نقاب کو سختی سے تھام رکھا تھا۔ جب زرغام اندر داخل ہوا تھا کمرے میں، پلیز ایک بار میری بات سن لیں، اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ نرمین آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی جو ہلکے ہلکے ڈگمگا رہا تھا۔ بھوری آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے جبکہ کتھئی براؤن رنگ کا کاٹن کا کرتا سلور زدہ تھا۔ وہ ایک ایک قدم آگے بڑھا رہا تھا اور نرمین کا ایک ایک قدم پیچھے ہٹ رہا تھا۔ وہ شوق میں گھری اسے دیکھ رہی تھی جس کی آنکھیں نم تھی، یقیناً وہ آنسو تھے۔ نم آنکھوں اور نم آواز کے ساتھ جب وہ بولا تو وہ نرمین کے پیروں تلے زمین کھینچ گیا تھا۔ میں زرغام خانزادہ آج آپ سے اقرار کرنے آیا ہوں کہ میں آپ سے بہت بہت محبت کرتا ہوں۔ بولتے بولتے اس نے اپنے آنسوؤں کا پھندا حلق میں اتارا تھا۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے تب سے ہر دن ہر رات آپ کو سوچتے ہوئے گزارا ہے۔ 4 سال میں نے صرف آپ کو سوچا ہے۔ اس نے آنکھیں نرمین کی شوق آنکھوں میں گاڑی کہا تھا۔ نہ آپ سے پہلے کبھی کسی لڑکی کے بارے میں سوچا تھا اور نہ آپ کے بعد۔ میری محبت کو نہ ٹھکرائیے گا، میں اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور اس کبیر خانزادہ کو تو بالکل بھی نہیں۔ کبیر کا نام کہتے اس کی آنکھوں میں واضح نفرت دکھی تھی۔ اس نے سب چھینا ہے مجھ سے، سب کچھ، لیکن اپنی محبت میں اس کی جھولی میں نہیں ڈالوں گا۔ جب سے میں نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے اس کے بعد سے کچھ دکھا ہی نہیں مجھے۔ ہر رات یہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آیا ہے اور ہر دن میں نے یہ چہرہ سوچتے شروع کیا ہے۔ کل میں اس حق سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا، مجھے خالی ہاتھ نہ چھوڑیے گا۔ نرمین خانزادہ، زرغام خانزادہ مر جائے گا آپ کے بغیر۔ بولتے بولتے اپنے الفاظوں میں اڑکتا وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل گرا تھا اور ہاتھ جوڑے تھا۔ اس مغرور انا کے مارے شہزادے کی آنکھ سے 2 آنسو ٹوٹ کے بے مول ہوئے تھے اور مارے رویے کے جبکہ نرمین ساکھ کھڑی تھی جیسے کسی نے اس کی کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو، جیسے آج وہ بے پردہ ہو گئی ہو، جیسے آج اس کی چادر اس کے سر سے کھینچ لی گئی ہو، جیسے آج اسے انگارے میں گھسیٹ لیا گیا ہو۔ اس نے اپنی زندگی میں خود کو سینچ کر رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ حسین تھی، آخر کس عورت یا لڑکی کے منہ سے نہ سنا تھا اس نے اپنے لیے یہ الفاظ۔ وہ جانتی تھی کہ اس معاشرے میں جو حسن سے مالا مال ہے، مشکل سب سے زیادہ اسی کے لیے تو ہے۔ یہ چہرے جب مرد دیکھیں گے تو کیسے نہیں بہکیں گے۔ یہی تو آزمائش ہوتی ہے ان لوگوں کی جس کو اللہ حسن کمال دیتا ہے۔
یہی تو وہ دیکھتا ہے کہ کون غرور کرتا ہے، اپنے حسن کی نمائش کرتا ہے، اور کون اس کی امانت کو چھپا کر اس کے احکام کی پیروی کرتا ہے۔ اس نے تو اپنی زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنے کی، اس کے احکام ماننے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن یہ کیا ہو گیا تھا؟ یہ گناہ اس سے کب سرزد ہو گیا تھا؟ اس نے تو کوئی کوتاہی ہی نہ کی تھی، پھر کیسے کسی نامحرم نے اسے بے پردہ دیکھ لیا تھا؟ ایک نامحرم آج اس کے کمرے میں آ کر اپنی محبت کا دم بھر رہا تھا، اس کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھا اس سے بھیک مانگ رہا تھا۔ اس مرد کی آنکھوں سے اس کی محبت میں آنسو گر رہے تھے، لیکن اسے یہ آنسو تیزاب بن کر اپنے چہرے پر، اپنی روح پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ شوق کی حالت میں گھری تھی جب زرغام خانزادہ، جو اس سے 2 قدم دور گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اس پر سے نظر ہوتی پیچھے کسی کے جوتوں پر ٹھہری تھی جو اندر اس کے کمرے کی طرف آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں جوتوں سے ہوتی آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھی تھی اور ان کائی سی گہری آنکھوں سے جا ملی تھی، جس کی آنکھیں شدید سرخ ہونے کا پتہ دے رہی تھی، جیسے ان سے ابھی خون نکل آئے گا۔ جبڑے مضبوطی سے بھینچے ہوئے تھے اور وہ نظریں نرمین خانزادہ کی آنکھوں میں گڑی تھیں، جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تباہ کر دے گا۔ کبیر خانزادہ کو دروازے پر کھڑے دیکھ اور اس کے تاثرات دیکھ نرمین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کا دھیان اب زرغام سے ہٹ کر مکمل طور پر کبیر پر تھا، جو زرغام نشے کی حالت میں ہی نرمین کا ہاتھ پکڑنے کی غرض سے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور پکڑنے سے پہلے ہی کبیر کی سرد آواز کمرے میں گونجتی ہے، ہاتھ مت لگانا اسے۔ کبیر نرمین کی آنکھوں میں ہی آنکھیں گاڑے اپنے الفاظوں پر زور دیتا زرغام سے مخاطب ہوا تھا۔ لہجہ اتنا سرد تھا کہ نرمین کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف سے سنسناہٹ ہوئی تھی اور زرغام کا ہاتھ ہوا میں ہی رکا تھا۔ کبیر کی آواز سنتے وہ اپنے ہوش و حواس میں لوٹا اور کھڑا ہوتے پلٹا تھا، جب سامنے کبیر خانزادہ کھڑا تھا جو آنکھوں میں وحشت لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ زرغام کا چہرہ سپاٹ ہوا، اسے دیکھتے اور پیچھے پلٹ کر نرمین کو دیکھا تھا جو ہلکے ہلکے کپکپا رہی تھی۔ چہرہ ابھی بھی ڈھکا ہوا تھا، آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے۔ جب بے ساختہ زرغام کو ابھی کچھ دیر پہلے کا منظر ذہن میں آیا تھا، اس نے پھر نرمین کا چہرہ دیکھا تھا اور اپنے کیے پر بے حد افسوس کیا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ کیا ہو گیا تھا؟ جب دیکھا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، لیکن زرغام پلٹا نہیں اور وہ ابھی بھی نرمین کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں وہ شوق میں رہتے شاید اب خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اب نظریں ہٹا اس پر سے ورنہ جان سے مار دوں گا۔ کبیر زرغام کا گریبان پکڑتے دھاڑا تھا اور ایک مکہ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ جب نرمین کی چیخ کی آواز نکلی تھی، کپکپاہٹ اسے دیکھتے صاف واضح تھی۔ جب کبیر نے اپنے ہونٹ پر انگلی رکھتے اور آنکھیں نکالے اسے آواز بند رکھنے کا اشارہ کیا تھا، آواز نہ نکلے تمہاری۔ نرمین نے بے تحاشا روتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میری ہونے والی بیوی سے ایسی بکواس کرنے کی؟ اس نے ایک مکہ اور اس کے منہ پر دے مارا تھا، اسے ایسی نظروں سے دیکھنے کی۔ پھر ایک مکہ زرغام کے منہ پر جڑا تھا۔ رات کے اس پہر اس کے کمرے میں آنے کی، اس سے اتنے گھٹیا الفاظ کہنے کی، پے در پہ اس کے منہ پر پڑنے والے مکوں سے زرغام کی ناک اور ہونٹ سے بے تحاشا خون نکلا تھا۔ وہ اپنے بچاؤ کی بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن کبیر کے سر پر جنون سوار ہوا تھا۔ آخر تھا تو وہ پٹھانوں کا خون، اپنی عزت اور غیرت پر بات کیسے برداشت کر لیتا، اور وہ بھی اونچی ناک والا کبیر خانزادہ۔ کبیر نے مار مار کر اسے نڈھال کر دیا تھا، لیکن اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا نام بچپن سے اس کے نام کے ساتھ جڑا تھا۔ وہ اس سے شادی نہیں کرتا تب بھی وہ اس کا ایسا کریکٹر برداشت نہ کرتا کہ وہ اس کے خاندان کی لڑکی، اس کے تایا کی بیٹی تھی، تو اب تو وہ اس کی ہونے والی بیوی تھی۔ کل ان کا نکاح تھا اور آج اس کی ہونے والی بیوی کے محبوب اٹھ کر آ رہے تھے، اور محبوب بھی وہ جو اس کی خود کی بہن کا ہونے والا شوہر تھا، یعنی اس کی بہن کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ۔ یہ باتیں سوچتے کبیر کا دماغ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا کہ آج وہ زرغام خانزادہ کی جان لے لے۔
وہ ایسے بے تحاشا اسے مار رہا تھا جب نرمین کی کپکپاتی نم آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی اور وہ ساکت ہوا تھا۔ پلیز پلیز انہیں جانے دیں، وہ مر جائیں گے۔ جسے سنتے کبیر کے تیور بگڑے تھے۔ اس نے سرخ انگارہ آنکھوں سے نرمین کو گھورا تھا، جس کا سانس اس کے دیکھتے ہی حلق میں اٹکا تھا۔ جب زرغام نے تنزیہ مسکراتے کبیر کو دیکھا تھا، کبیر کو یہ مسکراہٹ آگ لگا گئی تھی۔ اس نے زوردار مکہ پھر اس کے منہ پر مارا تھا جب نرمین کے رونے کی آوازیں باقاعدہ آنے لگی تھیں۔ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتا پیچھے ہٹا تھا۔ زرغام کی حالت بہت بری ہوئی تھی، سارا نشہ اس کا بھاگ گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا جب کبیر نے اسے گریبان سے پکڑا تھا۔ اب تم نے سن ہی لیا ہے تو اچھی بات ہے کبیر خان زادہ۔ تو کسی کو آنکھ بھر کر دیکھی ہوئی شے استعمال کرنا پسند نہیں کرتا تو بیوی کیا بنا پائے گا؟ زرغام تنزیہ مسکراتا ابھی بھی اپنے قول سے پیچھے نہیں ہٹا تھا جب کبیر نے سرد مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ نرمین میری بچپن کی منگ ہے، میرے نام کی مہر بچپن میں ہی اس پر لگ گئی تھی، وہ سالوں سے میرے نام پر بیٹھی ہے، میں اسے قبر میں تو اتار سکتا ہوں لیکن تجھے کبھی نہیں دوں گا۔ کبیر نے سرد آواز میں اپنے الفاظوں پر زور دیتے اس سے کہا تھا جب زرغام نے بھی دانت بھینچے تھے۔ تم اس سے محبت نہیں کرتے؟ جبکہ میں وہ جملہ مکمل کرتا کہ کبیر نے پھر اس کے منہ پر مکہ مارا تھا اور اس کا گریبان پکڑتے کھینچا تھا۔ نرمین خانزادہ کل اپنے تمام حقوق کے ساتھ میرے حصے میں آئے گی، لیکن اپنی بہن کی زندگی میں کسی حال میں برباد نہیں ہونے دوں گا، اس کی شادی تم سے ہرگز نہیں ہوگی۔ اب جب زرغام کا دماغ غصے سے بھرا تھا، میں نرمین کو تیرا نہیں ہونے دوں گا۔ جب کبیر غصے سے اس کا گریبان پکڑتا دھاڑا تھا، وہ میری ہی ہے ہمیشہ سے اور اپنی آخری سانس تک میری ہی رہے گی۔ تو کیا کسی کا باپ بھی اٹھ کر آ جائے تو بھی نرمین کا نام کبیر سے الگ نہیں کر سکتا۔ جب اس کی باتیں سنتا زرغام تنزیہ ہنسا تھا اور ایک جھٹکے سے اس سے اپنا گریبان چھڑوا لیا تھا۔ تو اپنی منگ کو نہیں چھوڑ سکتا نا، اور نہ کوئی تجھ سے چھڑوا سکتا ہے کیونکہ تیرا نام اس کے نام کے ساتھ بچپن سے جڑا ہے۔ تو نے یہ کیسے سوچ لیا پھر کہ زرغام خانزادہ اپنی بچپن کی منگ اسرا خانزادہ جس کا نام میرے نام کے ساتھ بچپن سے جڑا ہے اسے چھوڑ دے گا؟ اس کی بات سنتے کبیر نے پھر غصے میں اپنا ہاتھ اٹھایا تھا جو زرغام نے ہوا میں ہی پکڑ لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں سختی چھائی تھی جبکہ ہونٹوں پر سرد مسکراہٹ تھی۔ اب تو کچھ کر سکتا ہے تو کر کے دکھا دے۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا دروازہ کھولتا وہاں سے گیا تھا۔ کبیر نے غصے میں سامنے پڑے واس پر مکہ مارتے دھاڑ سے اسے توڑا تھا جب نرمین کی چیخ گونجی تھی اور نرمین کی طرف وہ پلٹا تھا جس کی آنکھیں سرخی مائل بھیگی ہوئی تھی، ہاتھ کپکپا رہے تھے، نقاب آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ جب اس نے نظریں اٹھائی تھی اور کبیر کی وحشت بھری نظروں کا سامنا کیا تھا جہاں شکوہ، غصہ، قہر سب موجود تھا، نظریں جھکاتے اسے اپنا آپ مجرم لگا تھا اور اس کے ہاتھ پر نظر پڑی تھی جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ کا ہاتھ خون، روتے کانپتی آواز میں اس کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے تھے جب وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ کر رکا تھا اور چہرے پر سرد مسکراہٹ سجائی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے اٹھتی مہندی کی خوشبو اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ خاموش، تم سے سارے حساب کل بے باک ہوں گے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی تم سے بے تحاشا نفرت کروں گا، کبھی تم مجھے اپنے ساتھ نہ پاؤ گی۔ وہ اس سے مسکراتے ایسے وعدے کر رہا تھا جیسے کوئی خوشی خوشی کسی رشتے میں باندھ کر کرتا ہے، مگر چہرے پر وحشت چھائی تھی جبکہ نرمین کی پتلیاں ساخت سی اس کی سرد آنکھوں میں ٹھہری تھیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے دروازہ بند کر گیا۔ زرغام گاڑی میں سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ نرمین کا سوچتے اس کی آنکھ سے ایک باغی آنسو پھسلتا کنپٹی میں جذب ہوا تھا۔ جب کبیر کا نفرت سے سوچتے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ نہیں کبیر خانزادہ، میں تمہیں نہیں بخشوں گا، تمہاری زندگی تباہ کر دوں گا۔ جتنا میں تڑپا ہوں اگر اس سے زیادہ میں نے تمہیں نہ تڑپایا تو میرا نام زرغام خانزادہ نہیں۔
اپنے محرے کا سوچتے وہ تنزیہ مسکرایا تھا۔ اسرا خانزادہ ہولے سے بڑبڑاتے اس نے آنکھیں بند کرتے پھر سیٹ سے ٹیک لگایا تھا۔ کبیر نے اپنے کمرے میں آتے ہر چیز ادھر سے ادھر اٹھا کر پھینکی تھی۔ اس کا غصے سے برا حال تھا، ہاتھ سے بہتا خون سوکھ چکا تھا۔ نرمین، رضوان خانزادہ، تم نے اچھا نہیں کیا، پتہ نہیں کیوں مجھے امید تھی کہ نہیں میں غلط رائے قائم کر رہا ہوں تمہارے بارے میں۔ شاید تم دوسری لڑکیوں سے مختلف ہو، شاید واقعی تم سے الگ ہو، لیکن نہیں، یہ میرا وہم تھا۔ تم جیسی لڑکیاں صرف دکھاوے کے لیے اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتی ہیں۔ نہیں نرمین خانزادہ، مجھ سے جڑی شے میرے نام سے جڑے لوگ مجھ سے بے وفائی کریں، یہ کبیر خانزادہ کو گوارا نہیں، اس کا انجام تم ساری زندگی بھگتو گی۔